بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ویورز، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو ویورز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا بھائی حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو صفا اور مروہ کی زیارت اور صحیح کے بارے میں بتایا جائے گا۔ صفا اور مروہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جو کہ حرم کعبہ کے بالکل قریب موجود ہیں۔ ابھی تو ان کو مزید چھوٹا کر دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ عمارت تعمیر کر دی گئی ہے اور اوپر چھت ڈال دیا گیا ہے، جس کے نیچے حجاج کرام صحیح کرتے ہیں۔ صحیح جو کہ حج کا اور عمرے کا اہم رکن ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اور اپنی نیک بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو تنہا مکہ معظمہ میں اس جگہ پر جہاں پہ آج بیت اللہ شریف موجود ہے چھوڑ کر واپس فلسطین چلے گئے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان اور کچھ پانی تھا، جو کہ چند دن بعد ہی ختم ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے رونے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو پیاس کی شدت کی وجہ سے روتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی، اور انہوں نے ان دو قریبی پہاڑیوں یعنی صفا اور مروہ کا رخ کیا۔ وہ صفا پر چڑھی اور دائیں بائیں نظر لگائی کہ آیا کہیں کوئی نزدیک چشمہ ہے تو وہاں سے وہ اپنے بیٹے کے لیے پانی لائے۔ وہ صفا پر چڑھ کر دائیں بائیں پانی کی تلاش بھی کرتی اور اپنی نظر اپنے بیٹے پر یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی رکھتی تھی۔ صفا اور مروہ کے درمیان گہرائی تھی جہاں سے انہیں اپنا بیٹا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ صفا سے اتری اور دوڑ کر مروہ پر چڑھی، جہاں سے انہوں نے پانی کی تلاش میں دائیں بائیں نظر دوڑائی اور اپنے بیٹے کو بھی دیکھا۔ اسی طرح انہوں نے لگاتار 7 چکر لگائے، یعنی صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے، اور جو ان کا درمیانی گیپ تھا، جو گہرائی تھی، اس کو دوڑ کر کراس کیا۔ ان کا یہ دوڑ کر صفا اور مروہ پر چڑھنا اللہ کو بہت پسند آیا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں صفا اور مروہ کی صحیح کو بھی حج کا اہم حصہ قرار دیا۔ اللہ پاک نے حجاج کرام کو حکم دیا کہ اللہ کے گھر کا حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی صحیح کریں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا اللہ پاک کو بہت پسند آئی، اور جس حصہ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دوڑ کر کراس کیا تھا، یعنی وہ گیپ جو کہ صفا اور مروہ کے درمیان دبی ہوئی جگہ تھی، وہاں پہ اس کی نشاندہی کے لیے سبز لائٹیں لگا دی گئی ہیں۔ ان سبز لائٹوں کے نیچے سے حجاج کرام دوڑ کر گزرتے ہیں تاکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ کیا جا سکے۔ جب شروع میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے گھر کے حج کرنے کا حکم دیا تو لوگ طواف کے بعد صفا اور مروہ پر چڑھ کر اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تھے اور بخشش طلب کرتے تھے۔ لیکن زمانہ جہلیت میں ایک مرد اصاف اور ایک عورت نیلا نے خانہ کعبہ کے اندر گھس کر زنا کیا، جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا قہر نازل ہوا اور اللہ پاک نے ان دونوں کو پتھر کے مجسمے بنا دیا۔ مشرکین نے ان کے مجسموں کو اٹھا کر صفا اور مروہ پر رکھ دیا، یعنی ایک کو صفا پر رکھ دیا اور ایک کو مروہ پر رکھ دیا، اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ جب فتح مکہ ہوئی اور اسلام نے غلبہ حاصل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا اور مروہ پر سے ان کے بتوں کو اٹھا کر پھینک دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے صفا اور مروہ کا مقدس رشتہ مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ جڑ گیا۔ صفا اور مروہ کی صحیح حج اور عمرہ کا اہم رکن ہے۔ صحیح صفا سے شروع ہوتی ہے اور مروہ پر ایک چکر مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر مروہ سے لے کر صفا تک دوسرا، پھر صفا سے لے کر مروہ تک تیسرا، پھر مروہ سے لے کر صفا تک چوتھا، پھر صفا سے لے کر مروہ تک پانچواں، اور پھر مروہ سے لے کر صفا تک چھٹا، اور پھر صفا سے لے کر مروہ تک
آخری اور 7واں چکر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ صفا اور مروہ کی صحیح کرنے والے حجاج کرام کے لیے 2 قسم کے ٹریکس ہیں جن کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک ٹریک صفا سے مروہ کی طرف جانے کے لیے یوز ہوتا ہے جبکہ دوسرا ٹریک مروہ سے صفا کی طرف آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان دونوں ٹریک سے درمیان گرل سی لگی ہوئی ہے جس کو مزید 2 ٹریکس میں بانٹی کیا گیا ہے۔ یہ ٹریکس معذور افراد کے لیے ہیں جو ویل چیئر پر صحیح کرتے ہیں۔ ایک ٹریک سے وہ صفا سے مروہ کی طرف جبکہ دوسرے ٹریک سے وہ مروہ سے صفا کی طرف آتے ہیں۔ صفا پہاڑی جس مقام پر موجود تھی وہاں پہ تو پھر بھی چھوٹی سی ٹیکری محسوس ہوتی ہے اور انتظامیہ نے اس کے باہر گریل لگا دیے تاکہ لوگ وہاں سے پتھر اکھیڑنے کی کوشش نہ کریں، جبکہ مروہ پہاڑی جس مقام پر موجود تھی وہاں پہ بس معمولی خد و خال چھوڑے گئے ہیں اور ان کے اوپر سیمنٹ ڈال دیا گیا ہے تاکہ لوگ یہاں سے پتھر نہ اکھیڑ سکیں۔ جب آپ صفا سے صحیح سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی دائیں سائڈ پہ 14 نمبر دروازہ یعنی 14 نمبر دروازہ آتا ہے۔ یہاں ہی باب النبی اور باب علی بھی صفا پہاڑی کی سمت میں واقع ہیں۔ اس کے بعد آپ جب مروہ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ باب السلام، باب قریش، باب مزدلفہ اور باب عرفہ موجود ہیں۔ یہ صفا اور مروہ کے درمیان خاص دروازے ہیں، یعنی کوئی قبیلہ قریش کے نام پر جس کا نام رکھا گیا ہے اور کسی کا نام میدان عرفہ کے نام پر رکھا گیا ہے، کسی کا نام میدان مزدلفہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ایک دروازے کا نام باب النبی اور ایک کا نام باب العلی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں میں آپ کو صفا اور مروہ کے بیرونی حصے کی زیارت کرا چکا ہوں، اس کے لیے وہ ویڈیو دیکھیں اور اندرونی حصے کے لیے آج کی ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔